بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارلیمان اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں. لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے. چیف جسٹس کے خلاف اس ٹائم ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا پارلیمنٹ کا. اس سے قبل ایک قانون سازی کی گئی ہے. کیبنٹ نے قانون اپروو کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. رات کے اس پہر جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں خصوصی اجلاس بلانے کا مقصد کیا ہے اور چیف جسٹس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے, یہ آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ امپورٹنٹ قانون سازی ہے اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ مسائل کیا ہے, قانون سازی کیا ہے, یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے, کیونکہ حالات جو ہیں اب آہستہ آہستہ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان میں جو ٹرائیکاٹمی آف پاور, خصوصاً ہماری جمہوریت میں جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ تھا, اس کے تحت کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں کر سکتا. لیکن اب باقاعدہ لگ ایسا رہا ہے کہ شہباز حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کر عدلیہ کے تمام معاملات میں انٹرفیئر کے ساتھ جو بینچ کی تشکیل ہے اس پر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور حملے کر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں پارلیمان میں اس ٹائم موجود نمائندے جو تقریریں کر رہے ہیں وہ اپنے ہی سٹیٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ایک بغاوت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ بغاوت کا علم چیف جسٹس کے ہی اپنے ساتھی ججز نے کیا اور اس کے بعد پھر اب پارلیمان میں اس بات پہ بحث ہو رہی ہے. آج کا میں نے آپ کو میرے پچھلے ویلاگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو 4-3 اور 3-2 کا وہ جو کشمکش تھی وہ آج ختم ہو گئی جب چیف جسٹس کے ساتھی جج نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, لیکن یہ معاملہ پارلیمنٹ نے نہیں چھوڑا. شہباز شریف صاحب نے خصوصی طور پر جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس بلایا اور اس کی پارلیمان قانون سازی کرنے جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کیا جائے. اب کس حد تک کم کیا جائے گا, کیا کچھ کیا جائے گا, یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں, فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. دیکھیں چیف جسٹس اور باقی ججز میں صرف ایک جو چیز کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیار ہوتے ہیں اور وہ بینچ کی تشکیل دے سکتا ہے, کون سا کیس پہلے سننا ہے وہ لگا سکتا ہے اور کون سا کیس میں کون سے ججز بیٹھیں گے وہ کر سکتا ہے. سو موٹو کب لینا ہے یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. لیکن اب جو ہے اس اختیار کو کرٹیل کرنے کے لیے باقی تمام ججز کے اور چیف جسٹس کے باقی تمام اختیارات سیم ہوتے ہیں. اب اس اختیار کو کرٹیل کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. بل ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کابینہ سے منظور کر کے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے. میرے پاس اس بل کی کاپی آ گئی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس بل کے مطابق ناظرین چیف جسٹس کی جو سو موٹو پاور ہیں ان کو کرٹیل کیا جائے گا. یعنی چیف جسٹس پہلے اکیلے از خود نوٹس لیتے تھے, اب اس میں پرپوز یہ کیا گیا کہ 2 سینئر ججز بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. ٹوٹل 3 بندے پرپوز کریں گے کہ کس طرح سے سو موٹو لینا چاہیے. آیا کہ ارشد شریف یا XYZ کوئی بھی کیس ہے اس میں سو موٹو لینا اکیلے بندے کا چیف جسٹس کا کام نہیں. اب 2 ججز ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کریں گے یس اس پر سو موٹو لیں اس پر نہ لیں. جو امپورٹنٹ نوعیت کے کیسز ہیں, امپورٹنٹ لیجسلیشن, اس پر جو ہے سینئر ججز ساتھ بیٹھا کریں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کو امپورٹنٹ لیجسلیشن میں جو امپورٹنٹ کیسز ہیں اس میں ساتھ نہیں بٹھایا جاتا. پھر یہ چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بینچ کی ترتیب دے, اور مسلم لیگ نون کنٹینیوس بیانیہ یہ بنا رہی ہے کہ وہ بینچ کی ترتیب دینے کے حوالے سے کہ چیف جسٹس اپنے من پسند ججز کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور جن کا ان سے اختلاف ہے یا نظریاتی اختلاف ہے ان کو ساتھ نہیں بٹھاتے. تو لہٰذا قانون سازی یہ کی جا رہی ہے کہ وہ ججز جو کہ سینئر ہیں وہ بیٹھیں گے اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ جو سینئر ججز ہیں وہ یہ طے کریں گے کہ کون سا بینچ کس نے تشکیل دینا ہے, یعنی کس طرح سے تشکیل دینا ہے. تو لہٰذا چیف جسٹس کا یہ جو فرد واحد کا اختیار تھا یہ ختم ہو جائے گا. پھر اس میں بات کی گئی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے بینچ کی تشکیل, سو موٹو کا اختیار اور اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ ہے اس کو ایز اے انسٹیٹیوشن یہ اسٹرینتھن کرتا ہے. یعنی یہ تمام پاورز چیف جسٹس سے لے کے دیگر ججز کو بھی دے رہا ہے اور اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے یہ جو پرپوز لیجسلیشن ہے یہ جسٹس کھوسا کے دور میں جسٹس کھوسا نے ریکمنڈیشنز دی تھی, لیکن 3 سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہ ریکمنڈیشنز پڑی ہیں. جو اس پاکستان بار کونسل ہے وہ سپریم کورٹ بار کونسل ہے, اس نے بار بار کہا کہ ان ریکمنڈیشنز پر عمل کیا جائے لیکن ان
ان ریکمنڈیشنز پر عمل چیف جسٹس اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ ان کا اختیار کم ہو جاتا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت یہ تمام چیزیں کر کیوں رہی ہے. حکومت اس وجہ سے یہ تمام چیزیں کر رہی ہے کہ حکومت کو ایک مقدمہ درپیش ہے. مقدمہ درپیش ان کو آئین میں 90 دن کے اندر آئین میں انتخابات کرانے کا لکھا ہوا ہے, لیکن انتخابات کو وہ ملتوی کرنا چاہتے ہیں. اب پھر چیف جسٹس کے پاس جب دوبارہ یہ معاملہ گیا, تحریک انصاف درخواست لے کے گئی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اپنے من پسند ججز بٹھائے ہیں جن سے وہ اپنے من پسند کا فیصلہ کریں گے اور وہ تحریک انصاف کی سائڈ پہ. لیکن اصل میں جو یہ معاملے کو لے کے گئے ہیں, اس معاملے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے چیف جسٹس کی اس بل کے ذریعے پاورز کو کرٹیل کیا جائے. اور جو سپریم کورٹ میں آلریڈی کیس چل رہا ہے جس میں آج کی سماعت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہونا چاہیے, تو اس معاملے کو کسی طرح سے ہیمپر کیا جائے. جب 4-3 والی سٹوری نہیں چلی تو انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی سامنے رکھ دی. اب شہباز حکومت کا لگ رہا ہے ایک یہ بھی پلان ہے کہ یہ تمام چیزیں کر کے وہ کسی بھی طرح سے توہین عدالت کے مرتکب ہوں اور سیاسی شہید قرار پائیں, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے عوام میں مقبول ہوں. تو ایک یہ وجہ رہ جاتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آ جاتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ, ہو سکتا ہے کسی کو بلا کے توہین عدالت میں سزا سنا دے تو ہم سیاسی شہید ہو جائیں گے. یہ بھی ایک پرپس بتایا جا رہا ہے. لیکن ایز اے رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں یہ بڑا ضروری ہے, یہ کام ہونا چاہیے کہ ایک بندے فرد واحد کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ثاقب نثار صاحب کے دور میں دیکھا ان کے پاس اختیار تھا, ڈیم سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے سو موٹو, ایون گلی سے جنازہ گزر رہا ہوتا تھا وہاں پہ کوڑا پڑا ہوتا تھا, سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لے رہی ہوتی تھی. تو یہ اختیار جو ہے اس کو محدود کرنا چاہیے, اور چیف جسٹس کا صرف نہیں ہونا چاہیے, باقی ججز کو بھی شامل کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کے لیے ایز اے انسٹیٹیوشن تو بہت بہتر ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) جس کے تحت چیف جسٹس پاور ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوتی ہے, اور آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 اکثریت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. راجہ ریاض کو ملا کے بھی آپ کے پاس 200 صرف اراکین ہیں, تو 2/3 اکثریت تو آپ کے پاس ہے نہیں. اس وجہ سے آپ اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ یعنی قانون سازی کر رہے ہیں. لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ اس سے پہلے بہت زیادہ اڑائے بھی جا چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یوسف رضا گیلانی کا کیس بڑا فیمس کیس ہے. ان کو عدالت نے توہین عدالت کی سزا سنانی تھی, ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا گیا ان کو سزا سے بچانے کے لیے, عدالت نے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہی اڑا دیا. تو لہٰذا عدالت جو ہے وہ ریورس کر سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے, انٹل اور انلیس جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک فل بینچ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا اگر یہ بنا بھی دیا گیا تو میرا خیال سے چیف جسٹس اپنے ہم خیال ججز کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ریورس کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 191 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سپریم کورٹ خود بنائے گی, ججز خود بنائیں گے. لیکن اگر انہوں نے 3 سال سے بنائے نہیں ہیں تو اس 3 سال کے دوران جو ہے پارلیمان نے بنا دیے, تو میرا خیال سے چیف جسٹس کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس کو ڈیفینڈ کرے. لہٰذا معاملہ کس طرف جاتا ہے اس ٹائم, تو شدید محاذ آرائی ہے حکومت اور چیف جسٹس کے درمیان. عدلیہ کا ادارہ بھی ایک تو ہمیں ایک اس طرح سے مضبوط نظر نہیں آ رہا, کمزور ترین فوٹنگ پہ ہے. پھر پارلیمان آ کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. اوورآل ملک میں حالات بڑا کیوس چل رہا ہے, تو یہ مزید کیوس بڑھائے گا ملک میں. یہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے, اگر عدلیہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے پھر بھی اس کی ریٹیلیشن آنی ہے, اگر نہیں کرتی تو چیف جسٹس کی پاور کرٹیل ہو جائیں گی. تو ایک آگے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں انتشار کی فضا میں نظر آ رہی ہے. دونوں ادارے آمنے سامنے ہیں, اور کل اس کیس کا جو امپورٹنٹ کیس ہے 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے, اس کی سماعت مکمل ہونے کے چانسز ہیں. پرسوں ہو سکتا ہے فیصلہ آ جائے یا کل ہی شارٹ آرڈر آ جائے, جو بھی آئے ہم ضرور بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنے کم بزیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.